ونصلي ونسلم على سيدنا حبيبنا وشفيعنا مولانا وملجأنا ومأوانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ برکت کے حصول کے لیے سبھی حاضرین درود و سلام کی تلاوت فرمائیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات پر انوار پر بے شمار نذرانہ ہائے صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد حاضرین مکرم، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں نسبت مصطفیٰ کا کلادہ عطا فرمایا۔ میں اور آپ ماہانہ درس قرآن بسلسلہ 11ویں شریف کو برقرار رکھتے ہوئے آج ایک بار پھر اس مسجد شریف میں حاضر ہیں۔ رب ذوالجلال شرکت کرنے والے تمام احباب کو اپنے فضل اور کرم کی وسعت کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ سورہ انفال سے ایک آیت کریمہ کو بطور عنوان گفتگو تلاوت کیا ہے۔ خلاق اکبر ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، لا تخونوا اللہ والرسول، اے مومنو اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو۔ رب رسول سے خیانت کے مرتکب نہ ہو۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جانتے بوجھتے ہوئے، علم رکھتے ہوئے اپنی اپنی امانتوں کے اندر بھی خیانت نہ کرو۔ اسلام چونکہ دین فطرت ہے اور ایک ہمہ گیر ہدایت کا سامان اپنے دامن میں رکھتا ہے، قیامت تک زمانے بدلتے جائیں گے، مگر ہر بدلتا ہوا زمانہ ہدایت لینے کے لیے
جس آئین اور جس اسلوب کا محتاج رہے گا وہ صرف اور صرف دین اسلام ہے. ہر شخص اپنا اپنا نقطۂ نظر رکھتا ہے. آپ اپنے طور پر معاشرے میں ایک چھوٹا سا سروے کر لیں تو ہر بندہ معاشرے کے حوالے سے، سوسائٹی کے حوالے سے، حتیٰ کہ ملکی حوالے سے اپنی اپنی ایک رائے رکھتا ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ غربت ہے. یہ ٹھیک ہو جائے تو معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ لا قانونیت ہے. غریب پکڑا جاتا ہے، متمول نکل جاتا ہے. اگر لا قانونیت کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے تو ہمارا معاشرہ ترقی کی راہ پہ چلنے لگے گا. صبح و شام ہم ٹاک شوز میں سنتے ہیں، اس بات کا بھی اظہار کیا جاتا ہے کہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ نظام تعلیم ہے اور نصاب تعلیم کا یکساں نہ ہونا ہے. ایک مزدور کا بچہ ہے، ایک تاجر کا بچہ ہے، ایک حاکم کا بیٹا ہے، ایک محکوم کا بیٹا ہے. دونوں کی عمر مدرسے اور سکول جانے کی ہو گئی. ایک کے پاس وسائل ہے، دوسرا وسائل سے محروم ہے. غریب کا بچہ 12-14 سال ایک مخصوص نصاب کو پڑھتا ہے اور مالدار اور متمول شخص کا بچہ مختلف نظام تعلیم کے ساتھ اور کسی قدر معیاری نظام تعلیم کے ساتھ اپنی زندگی کے 12-14 16-18 سال گزارتا ہے. نصاب کے فرق کے ساتھ ان دونوں کی ذہنیت میں فرق ہے، ان دونوں کی سوچ اور فکر میں فرق ہے، ان دونوں کے ماحول میں فرق ہو جائے گا، حتیٰ کہ ان کے رویوں میں فرق آ جائے گا. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نصاب تعلیم کا یکساں نہ ہونا یہ ہمارے معاشرے کا ناسور ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی پکی ہے، نصاب تعلیم تو خیر بات کی بات ہے، مگر یہ بات اٹل ہے کہ کورس فقط لفظ ہی سکھاتے ہیں. یہ آدمی ہیں جو آدمی بناتے ہیں. کتابیں آپ کو لفظ سکھا دیں گی، معنی و مفہوم بتا دیں گی. کورس صرف لفظ ہی سکھاتے ہیں. یہ آدمی ہیں جو آدمی بناتے ہیں. کسی کامل کی، کسی مربی کی نگاہ کے بغیر کوئی شخص جس نے ساری زندگی کوئی کام نہ کیا ہو اور وہ بازار سے جا کر MBBS کی کتابیں لے کے پڑھ کے سمجھے کہ میں نے اب ڈاکٹری شروع کر دینی ہے، تو میں گزارش کیا کرتا ہوں کہ سوائے قبرستان کو آباد کرنے کے وہ کوئی خدمت سر انجام نہیں دے سکے گا. ہر شخص ایک اپنا اپنا نقطۂ نظر رکھتا ہے. سوسائٹی، معاشرے اور ملک کے مسائل پر. اگر آپ نے آیت کریمہ کا ترجمہ غور سے سماعت کیا ہو، جسے لگتا ہے سب سے بڑا مسئلہ غربت ہے، بے روزگاری ہے، نصاب تعلیم کا ٹھیک نہ ہونا ہے، نظام صحت کا ٹھیک نہ ہونا ہے، قانون کی عملداری نہ ہونا ہے، آپ یقیناً مجھ سے اتفاق فرمائیں گے ان سارے بڑے بڑے مسائل کی تہ میں اور جڑ میں جا کر جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو ان سارے مسائل کی بنیاد صرف ایک ہی چیز نظر آئے گی، اور وہ چیز ہوگی بددیانتی. بولیے کیا ہوگا؟ بددیانتی.
قبلہ جس بندے کو معاشرے سے غربت ڈیل کرنے کی ڈیوٹی دی گئی ہے، اس نے کہیں نہ کہیں اپنے منصب کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ جس بندے کو نظام تعلیم ٹھیک کرنے کی ذمہ داری دی گئی تھی، اگر وہ اپنے منصب کے ساتھ ایماندار رہتا تو معاشرہ اس طرح کے مسائل کو آج فیس نہ کر رہا ہوتا۔ جس شخص کو مقننہ نے قانون کو سختی کے ساتھ معاشرے میں لاگو اور نافذ کرنے کی ذمہ داری دی تھی، اس نے کہیں نہ کہیں اپنے منصب کے ساتھ بددیانتی کی ہے، جس کا خمیازہ پورا معاشرہ آج بھگت رہا ہے۔ ہر مسائل کی جڑ میں اتر کر جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو حقانیت قرآن پر اور بھی زیادہ اعتماد اور یقین ہو جائے گا کہ کہیں نہ کہیں منصب کے ساتھ صاحب منصب نے بددیانتی ضرور کی ہے۔ آج اگر بدعقیدگی کی فضا نظر آتی ہے، آج اگر نوجوان دین سے دور نظر آتا ہے، تو قصور کس کا ہے؟ قصور اس شخص کا ہے جس نے منبر پر بیٹھ کر لوگوں کو رب رسول کا پیغام پہنچانا تھا۔ اس نے اپنے منصب کے ساتھ کہیں نہ کہیں بددیانتی کی ہے۔ ہماری ترجیحات چونکہ مختلف ہیں، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ صاحب ہمیں کوئی تعویذ مل جائے، کوئی وظیفہ مل جائے، یا ہمیں کوئی چلہ مل جائے جس کے ذریعے ہمارے نظام کو یکدم 180 ڈگری پر بدلاؤ آ جائے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، ایک شخص شاہ نصیر الدین چراغ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں آیا، بادشاہ وقت تھا، آپ کا مرید تھا، اور آ کر کہنے لگا حضور مجھے کوئی وظیفہ دے دیں، مجھے کوئی چلہ دے دیں، اور مجھے کوئی طریقہ بتا دیں کہ میری روحانیت کی منزل جلدی جلدی طے ہو جائیں۔ آپ نے بادشاہ وقت کا ہاتھ پکڑا اور اسے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، رب نے تجھے جو منصب عطا کیا ہے، اگر تو اپنے منصب کے ساتھ دیانتدار ہو جائے، یہ تیرا وہ وظیفہ ہے جو تجھے سیدھا رب کی بارگاہ میں لے جائے گا۔ دکاندار اپنے کاروبار کے ساتھ دیانتدار ہو جائے، استاذ اپنے منصب کے ساتھ ایمانداری کرنے والا بن جائے، صاحب منبر، آپ نے مجھے منبر پر اس لیے نہیں بٹھایا کہ میں پونا گھنٹہ بول بول کے آپ کا وقت ضائع کر کے چلا جاؤں۔ حضور سیدی اعلی حضرت فرماتے ہیں جس شخص نے کسی دوسرے کا وقت ضائع کیا اسے بھی قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا۔ آپ اگر سارے اپنے معاملات کو چھوڑ کر، آرام کو چھوڑ کر، روٹین سے ہٹ کے یہاں مسجد میں تشریف لاتے ہیں، خواہ نماز جمعہ کے لیے، خواہ محافل کے لیے، خواہ کسی ارادے کے لیے، تو جس شخص کی ڈیوٹی آپ نے لگائی ہے کہ منبر پر بیٹھ کر ہمیں اسلام کی رب رسول کی باتیں بتائے، اس پر یہ لازم اور واجب ہے کہ وہ ہر بات لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرے جو ایمانداری سے اللہ نے اسے شرح صدر کے ساتھ عطا فرمائی ہے۔ ایسی بہت ساری کم باتیں ہیں جو ہمارے زیر بحث آتی ہیں۔ دیکھیں، اسلام مجھے مسجد کے اندر تو قید نہیں کرنا چاہتا، اور خیانت کا کوئی شخص مطلب یہ بھی نہ سمجھے کہ خیانت صرف اسی معاملے کو کہتے ہیں کہ میرا دوست مجھے 4 پیسے رکھوا کے جائے اور میں اس میں سے 2-4 ادھر ادھر کر لوں تو صرف یہی خیانت ہے۔ نہیں، میں گزارش کیا کرتا ہوں کسی کو غلط مشورہ دینا بھی خیانت ہے۔ جانتے بوجھتے ہوئے کسی کا راز فاش کر دینا یہ بھی خیانت ہے۔ آج ہمارا نوجوان فرسٹریٹڈ ہے، پریشان ہے، کونے کھدرے ڈھونڈتا پھرتا ہے، مجھے کوئی جگہ مل جائے جہاں میں 2-4 گھنٹے بیٹھ کے موبائل چلا سکوں۔ بھئی ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا جی میرے پاس تو کرنے کے لیے کام ہی کوئی نہیں ہے، میں کیا کروں؟ نہ کوئی مقصد ہے، نہ کوئی ٹارگٹ ہے، نہ کوئی نظام ہے، نہ کوئی مصروفیت ہے،
تو میں نے کہا جس دین کے ساتھ آپ کا تعلق ہے اس دین میں تو راہ پہ پڑے ہوئے پتھر کو ہٹانے پر بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے. آپ کہتے ہیں آپ کے پاس کرنے کے لیے کام کوئی نہیں ہے, آپ کی پوری گلی کچرے سے بھری پڑی ہے, آپ نے یہ سلسلہ کب شروع کرنا ہے صفائی والا؟ آپ آئیں شروع کریں. ساری زندگی آپ لوگوں کے چہروں کی طرف دیکھتے رہیں گے کہ کوئی شخص آئے. علامہ اقبال کے بیٹے نے خط لکھ کر اجازت طلب کی تھی, ابا جی مجھے اجازت دیں میں کسی شخص سے قرض لے کر ادھار لے کر اپنے معاملات زندگی کو چلا سکوں. اقبال نے واپس جواب لکھا, اور جواب کیا لکھا؟ آپ نے اپنے لخت جگر سے مخاطب ہو کر فرمایا دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. تو ساری زندگی لوگوں پر نظر رکھے گا کہ کوئی آئے تجھے اٹھائے اور کوئی آئے اور تجھے میدان زندگی میں کامیاب کرے. اقبال فرماتے ہیں دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر, اور میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. خیانت کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی میرے پاس امانت رکھوا جائے تو اسی پہ گڑبڑ کر کے میں صرف خیانت کا مرتکب ہوتا ہوں. ہرگز نہیں. جس شخص کو اللہ نے منصب دیا ہے, مزدور سے لے کے حاکم تک ہر شخص صاحب منصب ہے. میں نے جمعہ پر بھی مثال دی تھی, آپ کو بھی عرض کرتا ہوں, مزدور کوئی عام بندہ نہیں ہے. میرے معاشرے میں مزدور وہ شخصیت ہے جس کے سامنے کھڑے ہو کر میرے نبی نے مزدور کا مقدمہ لڑا ہے. سرکار فرماتے ہیں اس کی مزدوری, اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو دینا, ورنہ قیامت کے دن پکڑے جاؤ گے. اگر میرے محبوب نے اس قدر پیار کا اور عزت افزائی کا اظہار فرمایا ہے مزدور کے متعلق, تو پھر مزدور کو بھی چاہیے نا کہ اگر وہ چائے پینے کے لیے جائے تو پھر 1.5 گھنٹہ ضائع کر کے نہ آئے, اپنے منصب کے ساتھ امین رہے. اگر استاذ کو اللہ نے مقام دیا ہے, مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں جس نے مجھے ایک لفظ سکھا دیا وہ صرف میرا استاذ نہیں ہے, وہ میرا آقا ہے, میں اس کا غلام ہوں. مدینہ کی جس منڈی میں چاہے علی کو بیچ دے. اتنا بڑا اعزاز رب نے استاذ کو دیا, مربی کو دیا, شیخ کو دیا, تو پھر اسے بھی تو چاہیے نا کہ اپنے منصب کے ساتھ وفا کرے. چاہے اسکول میں جاتا ہے, چاہے درسگاہ میں بیٹھتا ہے, چاہے آستانے پر بیٹھتا ہے, چاہے یونیورسٹی اور کالج جاتا ہے, اسے چاہیے کہ اپنے منصب کے ساتھ ایماندار رہے, دیانت دار رہے. میرے اور آپ کے کریم آقا فرماتے ہیں, کتنے سخت الفاظ ہیں. حضور فرماتے ہیں جب رب کسی شخص کو مسلمانوں پر کوئی عہدہ اور منصب دے دے اور پھر ایک وقت ایسا آئے کہ وہ شخص عہدے تقسیم کرنے لگے اور وہ عہدے قابلیت کی بنیاد پر نہیں محبت کی بنیاد پر دینا شروع کر دے, سرکار فرماتے ہیں اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے, اللہ کے رسول کی بھی لعنت ہے, اس کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے. اس بندے کا نہ رب کی بارگاہ میں کوئی فرض قبول نہ نفل قبول, اور قیامت کے دن اللہ اس کے اعمال کو تولے بغیر اسے اٹھا کر جہنم کے شعلوں کے سپرد کر دے گا. ایک چیز ہوتی ہے محبت اور ایک چیز ہوتی ہے قابلیت, دونوں میں فرق ہے. محبت اور چیز ہے, بولیے قابلیت. جب منصب آگے ٹرانسفر کرنا ہے, جب کسی کو عہدہ دینا ہے, تو محبت اور جذبات کے تحت نہیں, اگلے کی قابلیت کو دیکھ کر. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ, جن کے متعلق سرکار نے فرمایا اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر ابو ذر غفاری سے زیادہ سچا بندہ رب نے کائنات میں پیدا ہی نہیں فرمایا. ایک لمحے کے لیے ذرا سوچیں, جسے حضور سچا فرما دیں وہ کتنا سچا ہوگا. اس زمین کے اوپر یہ میرے نبی کی ابو ذر کے ساتھ محبت ہے, اور اس آسمان کے نیچے ابو ذر سے زیادہ سچا بندہ رب نے کائنات میں پیدا نہیں فرمایا. یہ محبت, مگر یہی سچا ابو ذر غفاری
ایک دن چلتے چلتے حضور کی بارگاہ میں آ گئے اور کہنے لگے حضور مجھے فلاں صوبے کا گورنر بنا دیں. ہے سچا, ہے حضور کا صحابی, مگر جہاں منصب اور عہدہ دینا تھا وہاں سرکار نے کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر ابو ذر سے مخاطب ہو کر فرمایا ابو ذر تو سچا ضرور ہے, میرا غلام ضرور ہے, پیار کرنے والا ضرور ہے, منصب صحابیت پر فائز ضرور ہے, مگر یہ گورنری کا منصب تیرے بس کی بات نہیں ہے. جہاں عہدہ دینا تھا وہاں جذبات سے مغلوب ہو کر نہیں, محبت سے مغلوب ہو کر نہیں, قابلیت. یہ ہے منصب کے ساتھ دیانت داری. ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ, اور بھی بہت سارے مسائل ہیں, مگر ہمارے بڑے بڑے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہمارا یہ بھی ہے جس نے ہمیں بے سکون کر رکھا ہے. اور آپ یقین جانیں, زندگی چونکہ امتحانوں کا نام ہے, تکلیف کا نام ہے. ایک بات بڑی خوبصورت میرے ذہن میں آئی خطبہ جمعہ میں, آپ کو بھی سنا دیتا ہوں اجتماع 11ویں شریف میں. یاد رکھیں, آزمائش آئے گی, تکلیفیں آئیں گی, امتحان آئیں گے, جب تک سانس چلتی ہے تب تک آئیں گے. اٹل بات ہے, پکی بات ہے. مگر رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ اگر کسی شخص کو لگتا ہے کہ میرے بھائی نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا, باتیں بوجھل تو نہیں ہو گئی آپ کی طبیعت پر؟ اگر کسی بندے کو محسوس ہوتا ہے کہ میرے بھائی نے میرے ساتھ اچھا سلوک, سرکار براواں دے ڈنگے بھی تو ہوندے نا, میرے بھائی نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا, تو وہ پریشان ہونے کی بجائے, واویلا کرنے کی بجائے, افراتفری مچانے کی بجائے چپ کر کے اندھیرے میں اور تنہائی میں بیٹھ کر ذرا یوسف علیہ السلام کو دیکھے. سگے بھائی تھے جنہوں نے یوسف جیسے بھائی کو کنویں میں پھینک دیا تھا. وہ بھی تو بھائی تھے. ایک ترک کہاوت بھی ہے, ترکی میں یہ معروف ہے کہ اگر کوئی شخص آپ سے کہے نا کہ میں آپ کا بھائی ہوں, تو پھر ایک دفعہ اس سے آپ تسلی ضرور کر لیں کہ تو حابیل ہے یا قابیل ہے, کون سے والا بھائی ہے میرا, تو کون سا بھائی ہے میرا. تو یوسف علیہ السلام دیکھیں, امتحان تو آئے. کیا زلیخا جنگلوں میں تلاش کرتی رہی اور یوسف مصر کے بازار میں, مجھے بول کر ذرا بتا ہی دیں آج بکے ہیں کہ نہیں بکے؟ یہ رب کا پیغمبر نہیں ہے, اونٹ کی ننگی پشت پہ مصر کے بازار میں بکتا ہے, اور زلیخا کی نظر پڑتی ہے تو چیخ کر کہتی ہیں میں آپ کو جنگلوں میں ڈھونڈتی پھرتی ہوں اور آپ یہاں مصر کے بازاروں میں بک رہے ہیں. بولی لگانے والوں سے کہہ دیا کہ اسے کوئی نہ خریدے, اسے حکومت وقت خود خریدے گی. زلیخا گھر گئی, عزیز مصر سے کہا سارا خزانہ لے جاؤ, ایسا دوسرا کوئی مصر کی سلطنت میں آپ کو دوسرا نہیں ملے گا, خرید کے لائیے. عزیز مصر نے 70 اونٹوں پر سونا لادا. یوں سمجھیں کہ ساری حکومت کا بیت المال خزانہ خالی ہو گیا. اونٹوں پر لاد کر مصر کے بازار میں آئے, اور جب حکومتی خزانہ دیکھا تو جو چھوٹے موٹے بولیاں لگانے والے تھے بیوپاری, وہ تو ویسے ہی بھاگ گئے. تو عزیز مصر نے جناب یوسف کے مالک سے پوچھا, یہ تفسیر قرآن ہے جو عرض کر رہا ہوں. اس نے کہا کیا قیمت ہے؟ تو مالک نے کہا کہ ترازو کے ایک پرڑے میں میں یوسف کو بٹھاتا ہوں, دوسرے پرڑے میں آپ مال رکھیں, جتنے مال کے عوض یوسف تل گیا, یوسف آپ کا مال میرا. تو عزیز مسکرایا, اس نے کہا یہ دبلا پتلا سا نوجوان کہاں سونے کے بورے 70 اونٹوں پر لدے ہوئے, اور کہاں یہ خوبصورت دبلے پتلے جسم کا نوجوان. تو مالک نے مسکرا کے کہا آپ تولیے. ایک پرڑے میں یوسف کو بٹھایا گیا, دوسرے پرڑے میں سونے کے بورے اس نے رکھنا شروع کیا. مختصر کرتا ہوں تاکہ آپ کا بھی وقت بچے, میرا بھی بچ جائے. 70 کے 70 اونٹوں کے بورے ایک پرڑے میں رکھ دیے گئے, مگر یوسف کا پرڑا ٹس سے مس نہیں ہو رہا.
عزیز مصر سر پیٹ کے رہ گیا. یہ کیا ہوا؟ ایک جملہ کہنے لگا ہوں, یقین جانے, رسول بک بھی رہا ہونا تو کریم ہوتا ہے. آپ نے خریدار کو بلا لیا عزیز مصر کو, اور کاغذ پہ کچھ لکھا ہوا اس کے ہاتھ میں دیا, فرمایا یہ چپ کر کے جا کر اس بورے والے پرڑے کے اوپر رکھ دو. کاغذ کا ٹکڑا اس نے جا کر رکھا. وہ کاغذ کا ٹکڑا ایسے رکھنے کی دیر تھی, یہ پرڑا مال والا, بوروں والا, سونے والا بھاری ہو کے جھک گیا. یہ پرڑا ہلکا ہو کے جب ایسے اٹھنے لگا تو عزیز آ گیا, اور اس نے آپ سے کہا کہ مجھے 70 بولیاں آتی ہیں, 70 زبانیں, یہ آپ نے کاغذ کے ٹکڑے پر کیا لکھا ہے؟ فرمایا پڑھ لو. اس نے پڑھا. 70 بولیوں کا عالم تھا عزیز مصر, 70 زبانوں کا عالم, مگر نہ پڑھ سکا. اس نے کہا, عاجزی کا اظہار کر دیا, جی میں نہیں جانتا یہ کیا لکھا ہے. آپ نے فرمایا یہ ہماری بولی ہے. اس نے کہا پھر بتا دیں, ارشاد فرمائیں کیا لکھا ہے. آپ نے فرمایا یہ لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز مصر نے ساری زندگی یوسف علیہ السلام کے سامنے اونچی آواز سے کلام نہیں کیا. وہ جانتا تھا جس مال کے عوض میں نے یوسف کو خریدا ہے بظاہر میرا تھا, مگر دراصل یہ بھی یوسف کا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, ایک آیت, نتیجہ کتنا خوبصورت. یہ چپ قرآن جو ہماری مسجد کی الماریوں کے اندر موجود ہے, قرآن صامت, اس قرآن کی آیتیں ہیں 6666. کتنی آیتیں؟ بول دیں, زور سے بول دیں. چپ قرآن کی کتنی آیتیں ہیں؟ 6600. اور ایک آیت کے بدلے میں نبوت بک گئی ہے. یہ صرف قسمیں اٹھانے کے لیے نہیں آیا. 6666 آیات, اور ایک آیت کے بدلے میں نبوت تل گئی اور نبوت بک گئی. فیصلہ ہر صاحب عقل خود کرے. اس چپ قرآن کی ایک آیت کے بدلے میں ساری نبوت تل گئی. مصطفیٰ ہے بولتا ہوا سارا قرآن, مولوی تو تولتا پھرے گا میرے محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کبھی کسی کو لگے, نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں, کہ میرے ابا جی کا میرے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں ہے, ہو جاتا ہے. میرے ابا کا میرے ساتھ رویہ, میری اماں کا ٹھیک نہیں ہے, تو میں اسے کہتا ہوں کہ آپ ذرا جد الانبیاء جناب ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں. ابراہیم کے سگے چچا جب آپ کو آگ میں پھینکا اور ڈالا جا رہا تھا, تو جناب ابراہیم کے سگے چچا آپ کو بچانے والوں میں سے نہیں تھے, بلکہ آگ میں پھینکنے والوں کا ساتھ دے رہے تھے. سرکار ابراہیم علیہ السلام. اگر کسی کو لگے کہ زمانہ ہی میرا مخالف ہو گیا ہے, تو وہ ذرا تنہائی میں بیٹھ کر یونس علیہ السلام کو دیکھے. کشتی میں سفر کرتے ہوئے, یہ بھی تفسیر قرآن, طغیانی آئی دریا میں, سمندر میں, تو لوگوں نے کہا بھئی ایک کو اترنا پڑے گا, پھر ہی باقی بچیں گے. اب اترے کون؟ کوئی بھی تیار نہیں. انہوں نے کہا کرے ڈال لو. کرا ڈالا, پرچی یونس علیہ السلام کے نام نکلی. دوسری بار پھر سے ڈالا, یونس کے نام. تیسری بار پھر سے ڈالا کرا, یونس کے نام. لوگوں نے کہا اب تو آپ کو نیچے اترنا پڑے گا, چھلانگ لگانی پڑے گی. یونس نے چھلانگ لگا دی. نیچے مچھلی منہ کھولے کھڑی تھی. 40 دن آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے. یونس سے زیادہ تنہا تو کوئی نہیں نہ ہو سکتا. اگر کسی کو لگے کہ زمانہ مجھ پہ تہمت لگاتا ہے, الزام لگاتا ہے, بہتان ترازی کرتا ہے, دشنام ترازی کرتا ہے, تو وہ رات کی تاریکی میں کبھی سوچے اپنی ماں عائشہ صدیقہ کے متعلق, محبوب خدا کے متعلق. اور اگر کسی کو لگتا ہے کہ لوگ ہی میرے جان کے دشمن ہو گئے, گالیاں بکتے ہیں, بدبختی کرتے ہیں, دکھ دیتے ہیں, تکلیف پہنچاتے ہیں, اذیت دیتے ہیں, سارا زمانہ ایک طرف اور میں تنہا اکیلا ایک طرف رہ گیا, تو وہ پھر اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ کو دیکھ لے.
مصطفیٰ کی تو ساری زندگی دکھوں میں گزر گئی، ساری زندگی میرے نبی نے تکلیف میں گزاری. اور پھر وہ سلسلہ آگے چلتا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، منکرین زکوٰۃ سے لڑائی الگ، ختم نبوت کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے والوں سے جنگ الگ، دنیاوی خلافت کے حکومت کے معاملات الگ. اس ساری مصروفیت کے باوجود آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں تو ہر روز شام کے وقت مدینہ سے باہر جا کر ایک بوڑھی اندھی بیوہ خاتون کے برتن بھی دھو آتا ہوں. تو دوسروں کی طرف ہم دیکھتے رہتے ہیں، وہ ایسا ہے تو پھر میں ایسا کیسے ہو جاؤں، اس نے ایسا کر دیا تو پھر میں ایسا. دوسروں کو چھوڑ دیں، آپ خود سے شروع کریں، آپ خود سے کرنا شروع کریں. اور میں نے ایک تجویز مجھے ویسے ذاتی طور پر رب نے ذہن میں ڈالی، وہاں بھی عرض کی تھی، آپ جو نئے چہرے میں دیکھ رہا ہوں آپ کو بھی سنا دیتا ہوں. اللہ بڑی جزا دے ان لوگوں کو جو رمضان شریف میں لوگوں کے گھروں میں راشن دیتے ہیں. ماہ مقدس میں جو لوگ غریبوں کے گھروں میں کھانا اور راشن پہنچاتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، رب کی توفیق کے بغیر ایسا ممکن نہیں ہے. مگر میری درخواست ہے بڑے محبت کے ساتھ اور بڑی عاجزی کے ساتھ کہ آپ اگر رمضان شریف میں اپنے مال کے دروازوں کو کھولتے ہیں لوگوں پر اور صدقہ خیرات کر کے ان کے گھروں میں راشن پہنچاتے ہیں، تو راشن بانٹنے والوں یاد رکھنا عید کے بعد بھی لوگوں کو بھوک لگتی ہے. اپنے ثواب 70 گنا کے چکر میں اسے صرف ماہ مقدس تک محدود نہ رکھیں، بلکہ جتنی رب توفیق دے ماہ مقدس کے بعد بھی آپ کوئی مقروض ہو، یاد رکھیں قرضہ تو زنجیر ہے، جکڑ لیتا ہے. جس شخص نے کسی کا قرضہ دینا ہو، لوگ ذہنی مریض ہو جاتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ میرا دین کہتا ہے اوے اس بیچارے نے قرضہ دینا ہے لوگوں کا، یہ مر جائے گا، اسے زکوٰۃ بھی دے دو، اسے خیرات بھی دے دو، اسے صدقہ بھی دے دو، اسے مال دے کر اسے مرنے سے بچا لو، اس مقروض کو موت کے منہ میں جانے سے بچا لو. یہ میرا دین کہتا ہے. لوگوں کے ساتھ رویہ ایسا ہو، دوسروں کے اعمال پر نظر رکھنے کی بجائے ایک باتیں زیادہ مشکل اور بوجھل نہ ہو جائیں آپ کی نفیس طبیعتوں پر. ایک بات میں آپ کو حدیث پاک کی صورت میں عرض کر دوں، یہ بات میرے بھی ذوقی ہے، آپ کے بھی ذوقی ہے. سرکار نے ایک دن اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، بھئی موڈ ہے آپ کا تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں. ایک دن نہ حضور فرمانے لگے، صحابہ اللہ کریم نے سرکار موسیٰ سے مخاطب ہو کر فرمایا، موسیٰ آج ذرا جائیے طور سے نیچے بستی میں اور اپنی بستی کا نیکوکار ترین بندہ ڈھونڈ کر میری بارگاہ میں طور پر لائیے. متقی پرہیزگار نیک آدمی اپنی بستی کا. سوچیں وہ بندہ کتنا نیک ہوگا جسے موسیٰ جیسا رسول ڈھونڈتا پھر رہا ہے. اور جن لوگوں میں سے ڈھونڈ کر لانا ہے وہ 33% والے نہیں، وہ پاسنگ مارکس والے نہیں ہیں، وہ 100% والے ہیں. ان 100% لوگوں میں سے، نیک لوگوں میں سے ایک سب سے زیادہ نیک ڈھونڈ کر لانا ہے. سرکار کلیم بستی میں گئے، ایک شخص کو پکڑ کر لے آئے طور کے پہاڑ پر، مولا یہ آ گیا ہے، یہ سب سے زیادہ نیک اور اچھا آدمی. اللہ کریم نے فرمایا اب اسی نیک کے ذمے لگائیں کہ اپنی بستی میں جا کر گناہگار ترین بندہ ڈھونڈ کے لائے. میں کہا کرتا ہوں یہی ڈیوٹی اگر میرے اور آپ کے ذمے لگ جائے کہ جاؤ ذرا یہ غریب محلے سے یا یہ جو راجہ چوک ہے یا میزائل چوک ہے، مجھے ویسے یہ 2 چوکوں کے نام آتے ہیں حاصل پور میں، ہاں جی، جنگی چوک بھی ہے، جنگی چوک سے، راجہ چوک سے، میزائل چوک سے گناہگار ترین بندہ لے کے آؤ. تو میرا خیال ہے صرف میں بچوں گا یا وہ بچیں گے جو میری بلے بلے کرتے ہیں، باقی سارا زمانہ میں اٹھا کر کٹہرے میں کھڑا کر دوں گا. یہ سارے گناہگار ہیں.
رند بخشے گئے قیامت میں، شیخ کہتا رہا حساب حساب. اسے کہیں بستی سے گناہگار بندہ ڈھونڈ کے لائے. سرکار موسیٰ نے فرما دیا بھی جاؤ بستی سے گناہگار ترین بندہ ڈھونڈ کے لاؤ. تو وہ شخص نا کانپنے لگا. اس نے کہا حضور یہ میرے بس کی بات نہیں ہے. آپ نے فرمایا تیرے رب کا حکم ہے، جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ. تیسرے دن اسی وقت تیرے ساتھ وہ گناہگار ترین بندہ بھی ہو اور یہاں اسے لے کر طور پر پہنچ جانا. اس نے کہا حضور 3 دن کا وقت، فرمایا جاؤ. واپس گیا. 3 دن بستی میں پھرتا رہا، دیکھتا رہا لوگوں کو، جانچتا رہا، پرکھتا رہا. تیسرے دن جب اس نے گناہگار ترین بندہ ڈھونڈ کر لانا تھا نا طور کے پہاڑ پر، اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے گلے میں رسی ڈال لی اور بستی سے چلا اور طور پر پہنچ کر اس نے رسی کا سرا پکڑا دیا موسیٰ کے ہاتھ میں اور رویا اور کہنے لگا حضور میں نے ان 3 دن میں لوگوں کے اعمال کو دیکھا ہے. کچھ بندوں کے اعمال پر مجھے شک گزرا کہ یہ عمل اس کا ٹھیک نہیں ہے، نیکی نہیں ہے. شک مجھے ہوا کہ یہ عمل ہو سکتا ہے گناہ ہو، بدی ہو، نیکی نہ ہو. حضور اس کے عمل پر مجھے شک ہوا، مگر رات کو جب میں نے مصلی پر بیٹھ کر اپنے کرتوتوں کو دیکھا تو اس کے عمل پر شک تھا، اپنے کرتوت پر مجھے پک تھا، یقین تھا. اس کا تو پتہ نہیں گناہ ہے کہ نہیں ہے. حضور مجھے اپنے گناہوں پر یقین تھا کہ یہ نافرمانیاں میں نے کی ہیں. تو آقا 3 دن سوچتا رہا، دیکھتا رہا، مجھ سے بڑا گناہگار تو پوری بستی میں کوئی نہیں ملا. آ گیا فوراً جبریل آ گئے. موسیٰ اس میرے بندے کو بتائیے اس کا یہی عمل تو مجھے رب کو پسند آ گیا ہے. یہ دوسروں پر نظر نہیں رکھتا، اپنے معاملات پر نظر رکھتا ہے. اور اس کا یہ عمل مجھے اتنا پسند آیا کہ میرے حکم سے میرا رسول اسے ڈھونڈ کر میری بارگاہ میں لے آیا ہے. درجات کو بلند کر دیا. دوسروں کو نہ دیکھیں. اور پھر ایک ہماری سب سے بڑی مصیبت، بس آخری 1.5-2 منٹ، مصیبت سب سے بڑی ہماری یہ بھی ہے کہ صاحب دیکھیں نا پھر لوگ کیا کہیں گے، زمانہ کیا کہے گا. سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ. ایک ہوتی ہے بیماری، ایک ہوتا ہے روگ. یہ بیماری نہیں ہے، یہ روگ ہے. سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ. رومی فرماتے ہیں ایک بستی میں بیماری پھوٹ پڑی، اس بیماری کا علاج تھا 4تھی پہاڑی کے اوپر. یہ بات بھی سنا دو. وبائی مرض تھا تو اس کا علاج جس بوٹی کے ذریعے ہونا تھا، یوں سمجھیں وہ بوٹی 4 پہاڑیاں تھیں ایک دوسری کے اوپر، تو 4تھی پہاڑی پر اس بوٹی کی وجہ سے اس بیماری کا علاج تھا، شفا تھی. مگر وہ ایسی سیدھی تھی کہ جو بھی چڑھتا ہے یا ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے یا گر کے مر جاتا ہے، اوپر کوئی چڑھ نہیں سکتا. رومی لکھتے ہیں ایک بندے نے ارادہ کر لیا میں دیکھتا ہوں کیسے نہیں چڑھا جاتا، میں بناتا ہوں رستہ. اس نے ہاتھ میں ہتھوڑی بھی پکڑ لی، کدال بھی پکڑ لیا، اوزار بھی پکڑ لیا. رستہ بنانے کا اس نے آغاز کیا، شروع کرنے لگا. لوگ آ گئے. لوگوں نے کہا تو پاگل ہے، دیوانہ ہے، مر جائے گا، پہاڑوں سے ٹکرے مار رہا ہے، آج تک کوئی نہیں چڑھ سکا. اس نے کہا آج تک کوئی نہیں چڑھ سکا، میں تمہیں چڑھ کے دکھاؤں گا. اس نے پہاڑی کو کاٹنا شروع کیا، رستہ بناتا گیا، سیڑھیاں بناتا گیا. ایک پہاڑی اس نے پوری کاٹ لی. ایک پہاڑی کاٹی، یہ رومی ہے. دوسری پہاڑی کو اس نے کاٹنا شروع کیا، کئی سال لگے اسے. دوسری پہاڑی کو بھی اس نے کاٹ دیا. پہاڑیاں اس نے کاٹ لیں تو اس کی موت کا وقت آ گیا. ہمارے بندے اتنے جلد باز ہیں، نوجوان جذباتی ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جو کام ہم آج کر رہے ہیں نا 2 + 2 = 4 کی طرح، اس کا ابھی 2-4 دن میں رزلٹ نکلنا چاہیے. ایسا نہیں ہوتا. وہ علی کل شیء قدیر ہے، مگر ہماری تربیت کے لیے فرماتا ہے میں نے بھی آسمانوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے. موت کا وقت قریب آ گیا. جب مرنے لگا تو لوگ پھر آ گئے، وہ جو تماشا دیکھنے والے تھے. انہوں نے کہا دیکھا ہم نہ کہتے تھے کہ تجھ سے نہیں ہوگا. بستر موت پر پڑا ہے.
बिस्तर मर्ग पर, तो कहने लगा तुम क्या समझती हो कि मैं नाकाम होकर जा रहा हूं? मैं फेल नहीं हुआ, मैं नाकाम नहीं हुआ, मैं कामयाब होकर जा रहा हूं। उन्होंने पूछा वो कैसे? कहने लगा अब जो तीसरा बंदा शुरू करेगा ना, मेरे बाद जो बंदा शुरू करेगा वो सिफर से शुरू नहीं करेगा, बल्कि वो तीसरी पहाड़ी से शुरू करेगा। शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था। हाय हाय करने से, रात अंधेरी है जी, रात काली है, बड़ा अंधेरा है, बड़ा तारीकी है, बड़ी मुसीबत है। शिकवाए जुल्मते शब से, जो उर्दू समझने वाले हैं, शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। जितना वक्त तूने शिकवा पर और शिकायत पे कर दिया है, अगर उतना वक्त तू एक कम से कम मोमबत्ती और चिरागी जला के रख देता तो तेरी वजह से चलो 4 मुसाफिरों का ही भला हो जाता। ईमानदारी अपने मनसब के साथ, अपने रिश्तों के साथ, अपने रब के साथ, अपने रसूल के साथ, और जो जो ताल्लुकात रब ने मेरे साथ जोड़ रखे हैं, जो जो जोड़ रखे हैं, हर शख्स के साथ दयानतदारी, ये है मेरा इस्लाम जो रब मुझसे तकाजा करता है। बातें बड़ी अच्छी हो गई, मगर इन बातों का फायदा उस वक्त है जब ये बातें मेरी जिंदगी का हिस्सा बने। जितनी मोहब्बत से आप तशरीफ यहां पर लाते हैं, बड़ा ही अच्छा हो जाए। अगर कोई एक बात मेरी और आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए तो फिर मजा है यहां आकर 2-2, 3-3 घंटे बैठने का, सुनने का और जिंदगी गुजारने का। वरना सिर्फ फिर जुबान का चस्का है, फिर कानों का चस्का है। खुदा करे अल्लाह मुझे और आपको अमल की हिम्मत अता फरमा दे।